बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। QAZ एसोसिएट से मैं हूं कमर शहजाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी पूरी कोशिश होती है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हों उनके हवाले से आपको गाइड करते रहें। सोसाइटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें जब भी मिलती है कोशिश होती है कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप तक पहुँचाएँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियो बनाएं उनको नोटिफिकेशन लाजमी आप तक पहुँच सके। मौजूद नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं किंगडम वैली की साइड पे। वैसे तो हम दफ्तर में बैठ के किंगडम वैली के ऊपर तज्ज़िया भी करते हैं, उनकी अच्छाई बुराई, जो भी उनमें खामियां नज़र आती हैं, खूबियां नज़र आती हैं, दफ्तर में बैठ के हम बताते रहते हैं। लेकिन हमें साइट का विज़िट भी लाजमी करना चाहिए, जो हम करते भी हैं और आप तक अपडेट देते भी हैं कि साइट पे क्या हो रहा है, डेवलपमेंट कैसी जा रही है, कोई नई डेवलपमेंट उन्होंने की है, जो उन्होंने नई कंपनी हायर की है वो कैसा काम करने जा रही है। तो अभी हम मौजूद हैं जो किंगडम वैली का जो नया गेट है जिसके ऊपर काम हो रहा है उसके ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि हमने कुछ अर्से पहले आपको बताया था कि किंगडम वैली जहाँ पे गेट बताया जा रहा है वहाँ पे नहीं बनेगा, बल्कि उससे 1.5 किलोमीटर पहले। अब अगर हम देखें, मेरा कैमरा मैन अगर दिखाए तो मेरे सामने ये रोड है, ये अगर लेफ़्ट की तरफ जो है ये चक्री की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस जो है पुरानी साइड से और नई साइड में जो डिस्टेंस है वो कम हो गया। पहले ये चक्री रोड पे 3 किलोमीटर बाद किंगडम वैली की साइट आती थी, लेकिन ये जो उन्होंने जगह परचेज़ की जहाँ पे उनका गेट आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरी राइट साइड पे भी काफ़ी, ये तकरीबन 150 फीट का विड्थ जो है इन्होंने रोड निकाला है, और डबल रोड जो है ये अपना जनरल ब्लॉक की तरफ जा रहा है। तो ये सारी लैंड इनके पास मौजूद है, और ये चक्री से अब हार्डली आपका 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। मोटरवे से भी करीब हो गया, आपका चक्री इंटरचेंज से भी करीब हो गया। तो इस सेंस में ये एक बड़ी अच्छी पेश रफ्त है सोसाइटी की मैनेजमेंट की तरफ से कि उन्होंने एक नई लैंड परचेज़ की जहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस पे गेट नंबर 1 बनाएंगे। अब अगर हम देखते हैं कि गेट कितने इसके बनेंगे, क्योंकि इसके ऊपर तीन किस्म के इस रोड पे गेट बन सकते हैं, और एक गेट जो है वो आपका मोटरवे वाली साइड पे बनेगा। तो हम देखते हैं कि इनके 4 गेट जो हैं वो इन फ्यूचर बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये इनका गेट नंबर 1 होगा। इसके बाद जो पुरानी साइट है जो आप देखते रहते हैं अक्सर वीडियोस में भी, वो आपका गेट नंबर 2 होगा, और आपका गेट नंबर 3 जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक की तरफ होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह इसी रास्ते से हम जनरल ब्लॉक की तरफ जाते हैं कि जनरल ब्लॉक से यहाँ पे कितना डिस्टेंस है और वहाँ पे कितनी डेवलपमेंट हो रही है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में बनाएंगे। आज इंशाल्लाह ये किंगडम वैली की जितनी डेवलपमेंट हो रही है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको नज़र होंगी। तो आप हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह दूसरी जगह पर जनरल ब्लॉक में आपसे मुलाकात होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम मौजूद हैं जी किंगडम वैली की साइट पर, और ये हम जो उनका गेट नंबर 1 जो नई ज़मीन उन्होंने परचेज़ की थी, जहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि हम गेट नंबर 1 बनाएंगे। गेट नंबर 1 इधर बनाने का मकसद ये भी था कि ये चक्री रोड से और नज़दीक हो जाता है, चक्री रोड के बिल्कुल ऊपर है, और अगर हम देखते हैं कि चक्री रोड से इनका डिस्टेंस भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इन्होंने इस जगह पे अपना ये गेट बनाना स्टार्ट किया। और ये जो रोड है ये भी इन्होंने निकाला है ताकि आप इजीली आप जनरल ब्लॉक की तरफ जा सकें, क्योंकि पहले हम दूसरे रास्ते से आते थे, तो दूसरा रास्ता इससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे है, ये 1.5 किलोमीटर और पीछे आ गया। जैसे हम कहते थे कि जी चक्री इंटरचेंज से आपका 3 किलोमीटर दूर है, तो ये आपका चक्री रोड से आपका हार्डली 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर आपका किंगडम वैली आ चुका है। तो ये एक अच्छी पेश रफ्त है जहाँ पे हम तनकीदी वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन हमें अच्छाई भी बयान करनी चाहिए कि ये जी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी डेवलपमेंट हो रही है, अच्छी इन्होंने पेश रफ्त की है। तो ये डेवलपमेंट के हवाले से गुड न्यूज़ ये है कि आपका साइट पे काम हो रहा है। कोई हमने इन मशीनों वालों को नहीं बताया कि जी हम आ रहे हैं तो आप मशीनें चलाएं, ये पहले से चल रही हैं, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि बाद लोग हमें ये कमेंट्स में कहते हैं कि आप जब जाते हैं तो ये मशीनें स्टार्ट करा लेते हैं और वीडियो बना के ऑटोमेटिकली ये बंद करा देते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये वीडियोस, ये रोड ये पहले बने हुए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि हमने हमारे कहने पे ये हुआ है। तो ये किंगडम वैली पे जी डेवलपमेंट हो रही है, आप साइट पे आके विज़िट खुद भी कर सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ नया मिल रहा है। और एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि सोसाइटी की मैनेजमेंट से जो बात हुई है कि आप जी बेल्टिंग के हवाले से हमें को क्लियर, ताकि हम हर रोज़ लोगों के सामने शर्मिंदा ना हों। तो जो मैनेजमेंट ने हमें एक मैसेज दिया है कि जो से जो डेट दी गई है, और वो डेट है जी 22 जून है, जून के महीने में जो हो रही है वो हमारी लास्ट डेट है, उसमें ही आपकी बेल्टिंग होगी, और जिन लोगों ने 95% पेमेंट क्लियर की है वो सारे उसमें शामिल होंगे। तो ये जी हम जनरल ब्लॉक, ये सारी लैंड जो है ये जनरल ब्लॉक की तरफ जा रही है, जनरल ब्लॉक है ये सारा। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक हमें
ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے کچھ نہ کچھ. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سائڈ پہ آئیں تو ہر بندہ یہی کہتا تھا کہ ہمیں جو کچھ نظر نہیں آ رہا, لیکن ایک راستہ یہ بھی جنرل بلاک کی طرف ہے. اگر ہم ولاز کی طرف جا رہے ہیں کہ جو پرانے ولاز, جو پرانا راستہ ہے کنگڈم ویلی کا, اس طرف ہم جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ادھر جا کے بھی آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ ولاز کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں, یا جو راستہ ہے یہ راستہ بند کر دیں گے یا اوپن رکھیں گے, کیونکہ ابھی سوسائٹی کے پاس لینڈ کافی موجود ہے. جو سب سے بڑا سوسائٹیز کا ایشو ہوتا ہے, جتنی بھی سوسائٹیز بھاگ گئی ہیں یا انہوں نے سائٹ پہ کام نہیں کیا, آپ کی بکنگ کروائی, آپ سے پیسے کلیکٹ کیے اور آپ کو ڈیلیور نہیں کیا, ان کی سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس لینڈ موجود نہیں ہوتی. جن سوسائٹیز کے پاس لینڈ موجود ہوتی ہے ان کو ڈیلیور کرنا یا ان کی ڈیولپمنٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ سوسائٹی جو ڈیولپمنٹ نہیں کر رہی. ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اتنا ایشو نہیں ہے. سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے زمین پرچیز کرنا, اور جو زمین پرچیز کرتے ہیں وہ ایک پیس کی شکل میں ہو, کیونکہ جو RDA CDA جو جتنے بھی ہیں فاٹا, وہ ایسی لینڈ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جو ایک پورا پیس ہو. ایسا نہ ہو کچھ لینڈ, کچھ کنال ادھر ہے, کچھ آگے ہے, تو ان کو NOC میں بڑے مسائل ہوتے ہیں. لیکن جو لینڈ کنگڈم ویلی کی ہے یہ بالکل ایک پیس ہے. اس میں آپ کو اکٹھی لینڈ ملتی ہے جہاں پہ یہ سارے بلاکس بن رہے ہیں. تو ابھی بڑی خوشی والی بات یہ ہے کہ سائٹ پہ کی تیاریاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اب ادھر بھی کچھ نہ کچھ مشینری چل رہی ہے, کچھ نہ کچھ ہلا گلا ہو رہا ہے, کوئی روڈز بن رہے ہیں, کچھ اور کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ کنگڈم ویلی امید ہے انشاءاللہ اچھی خبریں آئیں گی اور اچھی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, اور لوگوں کو ڈیلیور بھی کریں گے, جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان کو ڈیلیور بھی کریں گے. تو انشاءاللہ اچھی خبروں کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ اچھی خبریں آپ کو دیتے رہیں گے. جہاں پہ بات رہے گی جی تنقید کی, تو تنقید کرنا ہمارا حق بنتا ہے, کیونکہ لوگوں نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کر کے اس میں انویسٹمنٹ کیا. یہ دیکھیں جی, یہ روڈز کچھ نہ کچھ انہوں نے بنا دی ہیں, لیکن ایک چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے روڈز کتنے فٹ مطلب وائڈ کتنے ہیں, کیونکہ جو انہوں نے ویڈیوز دی تھی اس میں تو بڑے کم لگ رہے تھے, لیکن ٹھیک ہے اتنے چھوٹے نہیں ہیں اس میں روڈز. اب روڈز پہ بھی کام ہو رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ آہستہ کچھ نہ کچھ سائٹ پہ جی لگا ہوا ہے, کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آگے بھی جاتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ سے آج کی ڈیٹ میں کنگڈم ویلی کی سائٹ کے حوالے سے کہ ڈیولپمنٹ کتنی ہو رہی ہے, یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے. یہ ابھی ہم دوسرا جو جنرل بلاک کا دوسرا حصہ ہے اس میں ہم انٹر ہونے لگے ہیں. یہاں پہ بھی اچھی خاصی ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے, کچھ راستے سیدھے کیے ہیں. پہلے تو یہ راستہ بہت خراب تھا, لیکن الحمدللہ یہاں پہ بڑا اچھا انہوں نے کام کیا. اور ابھی ہم یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں جی کچھ اسٹریٹ لائٹس بھی لگی ہوئی ہیں, اور بہت سی لیولنگ کا کام بھی کافی اچھا ہو گیا. تو اس حساب سے جو ڈیولپمنٹ ہے, ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, سائٹ پہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. جو چیزیں ہم کہتے ہیں جو اچھے کرنے والی ہیں وہ اگر سوسائٹی کر لیتی ہے تو اس سے اچھا پروجیکٹ نہیں ہے. میں پہلے بات کر رہا تھا کہ لینڈ دوسرا ڈیولپمنٹ ایشو نہیں ہے, ایشو ہے آپ کی لینڈ جو ان کے پاس موجود ہے. اس وقت ان کو کسی قسم کی مینجمنٹ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ انہوں نے کچھ اور جی لینا ہے یا کچھ اور کرنا ہے. صرف انہوں نے جو پیسہ, جو ریونیو جنریٹ ہوا ہے اس پہ آپ نے صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اور ڈیولپمنٹ کریں گے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ فلاپ ہو جائے گا, اس کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. صرف اور صرف آپ نے پروفیشنل ٹیم لانی ہے, اور دوسرا آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. سائڈ پہ اگر دیکھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کافی ہو رہی ہے, اور آپ کی اسٹریٹ لائٹس بھی کہیں لگی ہوئی ہیں, کچھ پہ کام جاری ہے. تو انشاءاللہ ہوپ فلی کہ اچھا ایک پروجیکٹ بنے گا. اب یہ ہم جنرل بلاک کی جگہ پہ موجود ہیں, اور اگر ہم ذرا اس سائڈ پہ آپ کو لے چلیں کہ جہاں پہ آپ کو ہر طرف فلیگ نظر آتے ہیں, یہ ساری کمپیکٹ پیس ہے ایک جو ان کی اپنی لینڈ ہے. ہم نیچے کھڑے ہو کے آپ کو ساری ڈیٹیل انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ جنرل بلاک ہے اور آپ کا ایگزیکٹو بلاک کدھر آئے گا, آپ کے فارم ہاؤسز کدھر آئیں گے, یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں. معزز ناظرین, جو نیا گیٹ بن رہا ہے, جو نئی زمین انہوں نے پرچیز کی, وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو بتایا کہ یہ نئی لینڈ ہے جو سوسائٹی نے پرچیز کی. اس کے بعد ہم نے آپ کو گلیاں بھی دکھائیں کہ یہ دیکھیں جنرل بلاک کی سٹارٹنگ میں آپ کی گلیاں بھی بن رہی ہیں, اور یہاں پہ بھی کچھ نہ کچھ اسٹریٹ لائٹس وغیرہ اور بجلی کا کام ہوا ہے, کچھ لیولنگ کا کام ہوا ہے.
اور ابھی ہم جس مقام پہ موجود ہیں یہاں پہ یہ تھوڑی سی ہائٹڈ جگہ ہے، یہاں پہ ہم کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے جتنی لینڈ ہے یہ ساری سوسائٹی کے پاس موجود ہے۔ لینڈ کی پہلے دن ہم نے کہا تھا کہ کوئی کمی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کی یہ جو سامنے تھوڑی پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ بھی سوسائٹی کی اپنی ہے، اس کی دوسری طرف آپ کا سارا ایگزیکٹو بلاک ہے۔ اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھتے ہیں پہاڑی سے بالکل لیفٹ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ سارا ہمارا ایگزیکٹو بلاک آتا ہے، ساری لیولنگ کا کچھ کام ہوا ہے اس پہ اور ابھی ہو رہا ہے۔ تو لینڈ کے حوالے سے سوسائٹی کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جرنل بلاک جو ہے 12,45,000 پہ اس کی بکنگ ہوئی۔ جن لوگوں نے 95% پیمنٹ کلیئر کرتے ہیں، چاہے وہ 575 والی ہو یا 8 لاکھ والی ہو یا 975 والی ہو یا 1245 والی ہو، جو بھی 95% پیمنٹ کلیئر کرے گا 22 جون سے پہلے یا 15 جو بھی انہوں نے ڈیٹ دیا وہ نوٹیفیکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ڈیٹ ہے، اس سے پہلے اگر آپ کلیئر کرتے ہیں تو آپ بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب سوال ایک اور ہے کہ 575 والے بیلٹنگ میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی، ظہیر صاحب جو ایگل گروپ آف مارکیٹنگ کے سی او ہیں ان کے ساتھ ہم نے ڈیبیٹ کی تھی کہ 575 والوں کا کیا رول ہے، ان کو بیلٹنگ میں کیوں نہیں شامل کر رہے۔ تو ہماری جو مینجمنٹ سے بات ہوئی ہے اتنی تفصیلی بات نہیں ہوئی، لیکن 575 والوں کے حساب سے یہ بات ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے 5,75,000 والا پلاٹ پرچیز کیا تھا، ڈاؤن پیمنٹ دے کے وہ بیٹھ گئے تھے، انہوں نے کوئی انسٹالمنٹ نہیں دی یا 2-3 دی یا 4 دی، اس کے بعد جب ہم نے بیلٹنگ اناؤنس کی تو وہ سارے بھاگ کے آ گئے جی ہماری پیمنٹ بھی جمع کر لیں، ہماری پیمنٹ بھی جمع کر لیں، وہ اس بیلٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ اس میں 2 فہرست بنائی گئی ہیں کہ جو لوگ جنہوں نے سٹارٹنگ میں لی اور اپنی پیمنٹ جمع نہیں کروائی، ایک تو وہ کینسلیشن کی طرف بھی جائیں گے، دوسرا ریفنڈ بھی کروا سکتے ہیں، تیسرا ان کے اوپر سرچارج بھی لگے گا۔ ایک سینس میں اگر دیکھا جائے تو سوسائٹی اس پوائنٹ میں ٹھیک ہے کہ اس وقت اگر مشکل وقت میں فار ایگزامپل ہم نے 100 فائلیں دیں، جن میں سے 80 بندے جو ہیں ایسے ہیں جنہوں نے صرف ڈاؤن پیمنٹ دے کے اپنی بکنگ کروا کے رجسٹریشن کروا کے کہ ہمارا جی کام پکا ہو گیا ہے، اب ہمیں یہ پلاٹ جب مل جائے گا، تو وہ لے کے بیٹھ گئے، انہوں نے کوئی انسٹالمنٹ نہیں دی، تو یہ ان لوگوں نے زیادتی کی سوسائٹی کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک مشکل وقت تھا۔ اب ان کی سزا وہ 20 بندوں کو نہیں ملنی چاہیے جن لوگوں نے اپنی پیمنٹ ریگولر دیتے رہے، جن لوگوں نے اپنی پیمنٹ کلیئر کی اور آج وہ بیلٹنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ 575 والی کے ساتھ کافی دوسری ڈسکشن ہے جو انشاءاللہ ضرور کریں گے، مینجمنٹ سے بھی کریں گے، لیکن جو ہمارے پاس جو ہی کوئی خبر آتی رہتی ہے ہم آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، ایک اور بات، جرنل بلاک، فارم ہاؤسز، کمرشل کی بیلٹنگ ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ آپ ایگزیکٹو بلاک کی طرف جائیں۔ ایگزیکٹو بلاک میں 6 مرلہ کا پلاٹ جو ہے وہ 13,40,000 کا ہے، پرانے ریٹ پہ انشاءاللہ بکنگ ہو جائے گی۔ اس میں بکنگ کے لیے جو آپ کو انفارمیشن چاہیے نیچے میرا نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ کسی اور پوائنٹ پہ آپ سے ملتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔